وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کہتے ہیں جی سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، اس کی وضاحت چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا۔ ہاں جی، سنن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ خشبها اذخر۔ اچھا جی، یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک سرانہ جس میں ادر کی گھاس بھری ہوئی تھی وہ رخصتی کے وقت ساتھ دیے تھے۔ یہ روایت آتی ہے، اس پر جہیز کا عنوان امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، جس کا نمبر 3386 ہے۔ عربی نسخے کے اندر 3384 نمبر ہے اور دوسرے نسخے میں 3386، اور بعض نسخوں میں جو ہے کوئی نمبر کا ایک دو کا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ روایت اس کے علاوہ، نسائی کے علاوہ، یہ جی مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ مسند احمد میں یہ 643 نمبر پر یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ پھر یہ روایت آپ کو اس کے علاوہ ایک تو مسند احمد میں اور مقام پر بھی مل جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روایت ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک کے اندر بھی موجود ہے۔ مستدرک میں اس کا نمبر 2755 ہے جی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے، یعنی کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلخیص المستدرک میں اس کو صحیح کہا ہے جی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جس طرح کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی کے اندر، یعنی نسائی کی تعلیق میں اس کو ضعیف لکھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے شاید عطا ابن صاحب کے اختلاط کی وجہ سے، تو یہ عطا ابن صاحب کا اختلاط جو ہے یہاں مضر نہیں ہے، اس لیے مضر نہیں ہے کیونکہ ان سے جو یہ روایت بیان کر رہا ہے ان کا شاگرد، وہ ہے زائدہ، حدثنا زائدہ۔ یہ جو زائدہ ہے نا، زائدہ سے مراد زیدہ بن قدامہ ہے، اور یہ زائدہ بن قدامہ جو راوی ہے یہ عطا بن صاحب کا جو ہے یہ اختلاط سے پہلے کا یہ سماع ہے اس سے، اس لیے اس کی سند میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ زیدہ بن قدامہ جو ہے انہوں نے عطا بن صاحب سے اختلاط سے پہلے بیان کی روایت ہے، تو یہ اختلاط کے بعد کی نہیں ہے، اختلاط سے پہلے کی ہے، اس لیے روایت ثابت ہے انشاءاللہ۔ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحیح کہا ہے، لیکن یہ روایت کم از کم حسن ضرور ہے۔ پھر مسند احمد کا جو محقق ہے شیخ شعیب الارناؤت، انہوں نے بھی اس کی سند کے متعلق لکھا ہے کہ اسنادہ قوی، سند اس کی قوی ہے، تو لہذا صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔